یا نبی یا محمد. یہاں پر جلوگر ہیں. بہت ممکن ہے کہ آپ حضرات نے برادر عزیز حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب، حضرت مولانا عمران نجمی صاحب اور ہمارے جامع مسجد کے امام صاحب، غریب نواز مسجد کے امام صاحب اور بھی علماء خطبہ سے آپ نے اس عنوان پر ان کے خطابات سماعت کیے ہوں گے. اور اب مجھ بے مایا کو آپ نے حکم فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی کچھ شان، کچھ عظمت اور ان کی بزرگی پر کوئی گفتگو ہو. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ انسان جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اگرچہ وہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا اثر، گھر کے ذمہ دار کا اثر گھر کے بچے پر پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ اپنے باپ کی طرح نہ ہو، لیکن بہادری میں بہرحال اس کی اپنی ایک حیثیت اور ایک شان ہوتی ہے. بکری کا بچہ بکری ہوتا ہے، مرغی کا بچہ مرغی ہوتا ہے. یہ ساری باتیں کہنے کہلانے کو ہے. انسان کا بچہ بھی انسان ہوتا ہے. پھر آپ اور آگے آئیں تو شریفوں کے بچے بھی شریف ہوتے ہیں. اچھی طرح یاد رکھنا، خوبصورت ماں باپ خوبصورت اولاد پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن شریف ماں باپ ہمیشہ شریف اولاد پیدا کرتے ہیں. مالدار ماں باپ ہمیشہ مالدار اولاد پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن جو دیندار ماں باپ ہوتے ہیں وہ دیندار اولاد ہی پیدا کرتے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں پودا گلاب کا ہو تو پھول گلاب کے کھلتے ہیں، پودا دھتورے کا ہو تو پھر دھتورا ہی اگتا ہے. اسی طریقے سے جیسا پودا ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ پھول کھلیں گے، اسی کے مطابق پھل آئیں گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب لوگ عنوان دیتے ہیں اہل بیت نبوت. جب آپ نے ان کو اہل بیت نبوت کہہ دیا، یعنی نبی کے گھر والے کہہ دیا، تب آپ مجھے بتائیں کس نبی کے گھر والے؟ اللہ اکبر، جو صرف نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء ہیں، جو رسول نہیں بلکہ سید الرسول ہیں. اللہ اکبر، جو خاتم النبیین ہیں، جو کائنات کے اندر، اللہ کی کائنات کے اندر ایسی ہستی ہے کہ ان سے پہلے ایسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں فرمائی، اور ان کے بعد قیامت تک اب ایسی ہستی دنیا میں نہیں آئے گی. وہ معصوم نہیں صرف بلکہ سید المعصومین ہے. اللہ اکبر، وہ صرف مومن نہیں بلکہ جان ایمان ہے. اللہ اکبر، وہ کائنات کی جان، وہ روح کائنات. اللہ اکبر، وہ صرف حسن والے نہیں بلکہ اللہ اکبر جان حسن ہے. وہ صرف صاحب کمال نہیں بلکہ صاحب کمال، وہ صاحب کمال بھی ہے، وہ صاحب جمال بھی ہے. اللہ نے ان کی ہر ادا کو بے مثال بنایا ہے. تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. حسن ان کا ایسا ہے کہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے. اللہ اکبر، علم کا عالم یہ ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب اپنے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ اکبر، 1,24,000 کم و بیش انبیاء انہی کا خطبہ پڑھنے آئے. انبیاء 2 مشن لے کر آتے تھے. ایک تو یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے، اور دوسرا یہ کہیں کہ ہمارے بعد جو آئے گا وہ اللہ کا حبیب اور آخری نبی ہوگا. ان جیسا کوئی نہیں ہے، ان کی مثال کوئی نہیں ہے. اسی لیے تو اہل سنت کے امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو کو، منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا.
جیسا کوئی نبی نہیں آیا اور وہ خاتم النبیین بن کر کے آئے ہیں۔ اب سنو اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ نبی، وہ رسول، وہ سید العالمین جب تک کہ یثرب کی زمین پہ قدم نہ رکھیں اس کو یثرب کہا جائے، اور جب وہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جس کا پرانا نام یثرب ہے وہاں قدم رکھ دیں۔ قدم رکھیں کس پر؟ مٹی پر۔ توجہ کریں، آپ اہل بیت اطہار کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی شان سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم اہل سنت ہے، ہم نہ رافضی ہے، نہ ناسبی ہے، نہ خارجی ہے۔ ہم جب بھی بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں تو بالکل کھل کھل کر اور کھل کھل کر کرتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے دل سے نہیں کرتے۔ جب ہم صحابہ بیان کرتے ہیں تو کسی کی پرواہ کیے بغیر کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ہم صحابہ بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا یا نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ جب ہم صحابہ بیان کرتے ہیں تو ہم بالکل کہتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ نے اپنی 2 شہزادیاں دی ہے اس کو ذوالنورین کا لقب بھی عطا فرمایا ہے۔ لیکن جب ہم اہل بیت بیان کرتے ہیں تو پھر وہاں بھی ہم چوری چپکے کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہمارا مسلک تنہا وہ مسلک اہل سنت کا ہے جو صحابہ بیان کرے تو صحابہ بے مثال نظر آئے، اور جب اہل بیت بیان کرے تو اہل بیت بے مثال نظر آئے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے، ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، بلکہ قدرت نے ہمیں 2 ہاتھ اسی لیے عطا کیے کہ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اصحاب مصطفیٰ کا دامن ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ۔ جب تک رسول اللہ یثرب میں نہیں آئے، بلاؤں کا گھر، بیماریوں کا گھر، کوئی نہیں آتا جاتا، لیکن حضور نے قدم کیا رکھا؟ توجہ کریں، حضور علیہ السلام نے قدم کیا رکھا زمین پر؟ تو وہ یثرب ہو گیا مدینہ، طیبہ ہو گیا، مدینہ ہو گیا، اور پھر اس کی خاک میں جو بیماریاں تھیں وہ بیماریاں شفا میں تبدیل ہو گئی، اور لوگ کہنے لگے نہ ہو بیمار نہ ہو آرام، جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کر آئے خاک، ان کے آستانے سے اللہ اکبر قدم کیا رکھا؟ قدم کیا رکھا؟ خاک بلا، توجہ کریں، قدم کیا رکھا؟ خاک بلا، خاک شفا ہو گئی۔ قدم کیا رکھا؟ خاک بلا، خاک شفا ہو گئی۔ قدم کیا رکھا؟ یثرب مدینہ ہو گیا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے حقیر چیز اگر دنیا کی کوئی مانی جاتی ہے لوگوں کی نظر میں تو اس کو مٹی کہتے ہیں۔ مٹی سب سے حقیر لوگ سمجھتے ہیں، اسی لیے کوئی لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت مٹی میں مل گئی، فلاں کا وقار مٹی میں مل گیا، فلاں کا دھندا مٹی میں مل گیا، فلاں کا نام مٹی میں مل گیا۔ مٹی کی بات آئی مطلب کہ حقارت کی بات آئی۔ سوچو رسول اللہ مٹی پہ قدم رکھ دیں تو وہ دار الشفا ہو، وہ مدینہ منورہ ہو، اور اس کی بلندی اتنی کہ اگر رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے کوئی شہر مدینہ کی توہین کرے، میری اپنی بات نہیں، آپ علماء احناف کا مسلک اٹھا کر کے پڑھیں،
اللہ اکبر، رسول اللہ کی نسبت سے کوئی حضور کے شہر کی توہین کرے کہ وہ حضور کا شہر ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر تھوڑی سی بات اور آگے بڑھ جائے، آپ اچھے سے سن رہے ہیں ذوق سے، اس لیے بات کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ دیکھو چمڑے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، چمڑا تو چمڑا ہوتا ہے، اونٹ کا چمڑا، اللہ اکبر، اونٹ ذبح ہوا، چمڑا نکالا گیا، بازار میں بیچا گیا، لیکن اس چمڑے کی کوئی عزت ہے، کوئی حیثیت ہے؟ ادھر پھینکا گیا، ادھر پھینکا گیا، لیکن کوئی اونٹ ایسا تو خوش نصیب ہے کہ اس کا چمڑا کسی صحابی کے ہاتھ لگا اور اس نے اپنے ہاتھ سے جوتے تیار کیے، اور جوتے تیار کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے وہ رسول اللہ کے تلوے کے نیچے آ گیا۔ اب اس کو ادب کے ساتھ لوگ نالین مصطفیٰ جانے رحمت کہتے ہیں، اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ ہندوستان کے اس زمانے کے 500 متبحر علماء نے لکھا، جو رسول اللہ کی نالین کو معاذ اللہ جتڑی کہہ دے وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی کہ اونٹ کا چمڑا نہیں دیکھا جا رہا ہے، ایک لمحے کے لیے وہ تلوے مصطفیٰ کے نیچے آیا تو اس کی شان کیا ہو گئی کہ اللہ اکبر، اس کی بے ادبی کفر تک لے جا رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں جو سر پہ لکھنے کو مل جائے نالے باقی حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک بات اور کہہ لی جائے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، اس بات کو حضرت امام قسطلانی نے لکھا، اس بات کو شیخ محقق حضرت علامہ عبدالحق دہلوی نے لکھا، اس بات کو شیخ زکریا کاندھلوی نے بھی لکھا، اور بلکہ تصدیق کی اس کی کیا لکھا، میں نے اپنے بزرگوں کا تذکرہ کر دیا اور سامنے سے بھی ایک شخص کا ذکر کر دیا۔ شیخ زکریا کاندھلوی بھی لکھتے ہیں کیا، رسول اللہ قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، اور قبر شریف کی جو مٹی رسول اللہ کے جسم سے لگی ہوئی ہے، اس مٹی کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، وہ جنت سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، اہل بیت کو کس نام سے بیان کرو؟ اگر اللہ اکبر مٹی نبی کے جسم سے مس ہو جائے تو وہ کعبے اور جنت سے افضل ہو جاتی ہے، اس مٹی کو صرف نسبت ہو جائے، وہ جسم سے لگ جائے تو کعبے اور جنت سے افضل ہے۔ اس مٹی میں نبی کا خون نہیں، نبی کا گوشت نہیں، نبی کا اللہ اکبر لوتھڑا نہیں، اللہ اللہ، مٹی صرف بدن سے لگ گئی تو کعبے سے افضل ہو گئی۔ وہ سیدہ فاطمہ جس کی رگوں میں نبی کا خون موجود ہے، اگر ان کو کعبے کے برابر کہے تو کس منہ سے کہے؟ اس لیے مٹی کعبے سے افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ مٹی کعبے سے افضل ہے جو رسول اللہ، اور یہ تو شیخ زکریا صاحب بھی لکھ رہے ہیں، ہمارے محققین نے تو لکھا ہی لکھا، لیکن جو لوگ عظمت رسالت کے منکرین ہیں ان کے قلم سے بھی یہ بات نکلی۔ کیا آپ اندازہ، وہ حسن مجتبی جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، وہ حسین کربلا جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون، ان کی عظمت کیا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ میرے امام نے بیان کہتے ہیں بارہائے صحف، کوئی ترجمانی کرے نا اس کی، اردو پڑھنے لکھنے والے موجود ہیں نا، لوگ کہتے ہیں رافضی لوگ بڑے فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، میں نے کہا کبھی سنیوں سے سنا ہی نہیں، علی مولا، علی مولا، یا غور فرمائیں، اہل سنت میں جو سچے سنی ہیں، ڈنڈی مارنے والے نہیں، ان کے قلم سے کیا نہیں کرا ہے؟
बारहाए सुहुफ और फिर गुंजहाए कुदस। उर्दू के मिसरे है ना, जरा कोई इसकी तशरीह तो करे। बारहाए सुहुफ, गुंजहाए कुदस कौन है? वो कहते हैं अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। और फिर कहते हैं आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे। ये हमारे नजदीक अहले बैत का नजरिया है। हम जिस शान से अहले बैत बयान कर सकते हैं, अहले सुन्नत, किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया कि वही शान से बयान कर सके। लेकिन ये बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को बुखार है, कहा कि जिक्र फातिमा करोगे तो राफसी हो जाओगे, जिक्र अली करोगे तो राफसी हो जाओगे। मैंने कहा नादान, रसूलुल्लाह फरमाए जिक्र अली इबादत है, क्या इबादत भी राफसियत हो सकती है? आप मुझे बताएं तो सही। कुछ लोगों को ये है, नारे हैदरी लगे तो वो इधर दाएं बाएं देखने लगते हैं कि ये महफिल में क्या हो रहा है। हमने कहा सहाबा ने हमें मसनद दिया, हमारा मसनद 1857 के बाद हमें अंग्रेजों की मेज से नहीं मिला, हमें तो सुफ़ा के चबूतरे से मसलक मिला है। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं जब मदीने में मुनाफिकीन की कसरत हुई और चेहरे देख के पहचाने नहीं जाते थे, तो हम महफिल में फर्क करने के लिए कि अपना आ गया कि मुनाफिक आ गया, महफिल में जिक्र अली करते थे। जो जिक्र अली सुनकर चेहरा खिल जाता, समझ जाते कि अपना है, जिसका चेहरा उतर जाता समझ जाते कि मुनाफिक। लेकिन सुन्नियों और मेरी कौम के जवानों, गौर से सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि हुब्बे अली में आप किसी सहाबी की तौहीन करने लगे। हुब्बे अली वो नहीं जिसमें सहाबी की गुस्ताखी पोशीदा। हुब्बे अली तो सहाबा का अदब सिखाता है। सच्चा हुब्बे अली वही है जिसमें सहाबा का एहतराम है, जिसमें सहाबा की ताज़ीम है। अल्लाहु अकबर। मैं तो ये कहता हूँ, लोग कहते हैं यार फला लोग क्यों सीना पीटते, मुंबई में कौन पीटता मुझे नहीं पता, मैं मुहर्रम में कम आता हूँ यहाँ, वैसे 10 दिन आता भी नहीं हूँ। लोग कहते हैं लोग सीना पीटते, मैंने कहा क्यों पीटते हैं? कहा क्यों पीटते तू बता सैयद। तो मैंने कहा जिस दिल में अबू बकर उमर नहीं है वो तो सीना पीटने ही के काबिल है ना। जिसमें अबू बकर उमर नहीं है फिर वो तो पिटने ही के काबिल है। और याद रखो, कुछ लोगों को ये भी भूत सवारा है कि मुहर्रम के अंदर खुशी होनी चाहिए। हमने कहा दादा की खुशी मनाओगे कि अब्बा की मनाओगे? अरे नादान, लोग कहते हैं कि सिर्फ 3 दिन तक सो गए, 3 दिन के बाद नहीं। मैंने कहा सैयदा खदीजा के विसाल पर और अपने चचा के विसाल पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो 1 साल तक क़ियामुल हुस्न बनाया, आखिर वो कौन सी चीज थी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराए, वो कौन सी चीज थी? लोग कहते थे ज़ैनुल आबिदीन आप रोते 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 सिर्फ रोते हैं, तो फरमाया क्यों ना रो। याकूब ने एक यूसुफ खोया था, उसमें भी शक था कि जिंदा है या दुनिया से चले गए, शक था। मैं तो अपने सामने आंखों के सामने 14 यूसुफ खो के आ रहा हूं। अगर मैं ना सुबहाऊंगा तो कौन ना सुबहाए? आप मुझे बताएं, कुछ लोग इधर उधर हो रहे हैं। अहले सुन्नत का सच्चा मसला है। इमाम अहले सुन्नत से किसी ने पूछा सैयद आला हज़रत से शोहदाए करबला की दास्तान सुन के अगर रोना ना आए, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं उसको अपने आप पे रोना चाहिए। उसको अपने आप पे रोना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत रुलाती है, मोहब्बत रुलाती है, जबरदस्ती का रोना नहीं रोते। यही तो फर्क है। कहते हैं एक जबरदस्ती और रोने में फर्क। मैंने कहा एक रोना इबादत, एक रोना इबादत और एक रोना हराम। आपकी दलील मैंने कहा कुरान, इसमें भी कुरान है। मैंने कहा इसीलिए तो कहते थे बियान लिकुल्ल शै। लोग मौला अली से कहते थे अली तुम्हारे पास कोई दूसरा कुरान है क्या? तुम अलग बात करते हो थोड़ा। मौला अली फरमाते नहीं, कुरान तो वही है जो हुजूर ने दिया, सब
نے ہمیں فہم زیادہ عطا کر دیا. جو جتنا غواص ہوگا وہ اتنا نکال کر لے. میرا کوئی کمال نہیں ہے تو ہمارے بزرگ کو لکھ چکے. اور رونے پہ بھی قرآن میں نے کہا بالکل سورہ یوسف اٹھا کے پڑھے. جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو کرتا اتار لیا اور وہ بکری کے بچے کو ذبح کر کے خون میں بھگا کر کے لائے اور ابا کے پاس روتے ہوئے اور کہتے تھے ہم نہ تھے، ہم نہ تھے، ہم نہ تھے، رو رہے تھے. اس رونے کو قرآن نے مکاری کہا. بلکہ حضرت یعقوب ہنسے. اس پر تفسیر اٹھا کے پڑھے ابن عباس کی، امام غزالی کو اٹھا کے پڑھے. حضرت یعقوب ہنس رہے تھے، وہ رو رہے تھے، یہ ہنس رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رو کر مکاری کر رہے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی غم میں شریک ہیں، ہم بھی ہے نا. اور حضرت یعقوب بھی روئے. توجہ ہے، یعقوب بھی روئے، بھائی بھی روئے، یعقوب بھی روئے. یعقوب علیہ السلام تو 50 سال تک روئے. قرآن نے ان کے رونے کی توصیف کی اور ان کے رونے کی مذمت کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زبردستی کا رو رہے تھے اور یعقوب شہزادے کی محبت میں رو رہے تھے. تو پتا چلا حسین پر دکھاوے کا رونا حرام ہے کہ لوگ ہمیں محبت اہل بیت کا سرٹیفکیٹ دے اور ہمارے مسلک کو قبول کر لے، یہ حرام ہے. لیکن محبت حسین میں آنسو آ جائے تو اسی کو تو عبادت کہتے ہیں. یہ فرق رافضیوں کے اور سنیوں کے رونے میں فرق ہے. تو میں بات جلدی جلدی کروں اس لیے کہ میں خود ہی لیٹ آیا. عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل بیت کیا؟ جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، جن کی رگوں میں امام کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. لوگ اردو جانتے ہیں، ممبئی والے لوگ ہیں، اردو پڑھتے لکھتے ہیں. اگر یہ میں گجرات میں یا کسی دیہات میں پڑھتا تو شاید لوگ نہ سمجھتے، لیکن ماشاءاللہ ممبرا میں پڑھے لکھے لوگ ہیں. اردو اسکولیں بھی یہاں بہت زیادہ ہے، پڑھے لکھے لوگ. دیکھیں ذرا کیا لکھ جس میں پودے جمے. دیکھو کسی گلشن میں جب پودے لگتے ہیں نا، پودے ہے، توجہ آپ کی نہیں ہے. اگر آقاؤں کے ذکر کے وقت دماغ حاضر نہیں تو تقریر کام کی نہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب میں اصلاحی بیان کروں تو لوگ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، چپ رہیں، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے نکل جاؤں. لیکن جب اپنے آقاؤں کا ذکر کروں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ پوری محفل میرے ساتھ چلے. ہاں، کربلا سے مدینے تک سب کا سفر ساتھ ہو. توجہ فرمائیں. اللہ اکبر کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. جو کوئی باغ لگتا ہے نا، باغ، اس باغ میں پودے جمانے کے لیے پانی دینا پڑتا ہے. صحیح ہے؟ بولو بھئی کسان بھی کچھ لوگ ہوں گے، آپ کے اندر نہیں ہوں گے تو کم سے کم اتنا تو پڑھا لکھا ہی ہوگا کہ پودے لگانے کے لیے پانی چاہیے. تو یہ کون سے پودے ہیں؟ اہل بیت. اس کے لیے پانی کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں آب تطہیر کا پانی ہے. کس طرح اشارہ؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ تطہیرا، آگے دیکھیں ادھر انما حسر کے لیے، ادھر تطہیرا کی تنوین تعظیم کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم قرآن میں اب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو تعظیم کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ تنوین جو ہے وہ تعظیم کا فائدہ دیتی ہے عربی زبان میں. اب آپ مجھے بتائیں، جب وہ اللہ ہو کر ذکر اہل بیت اس شان کے ساتھ کرتا ہے تو بندوں کو ایرے گہرے طور پہ اہل بیت کا ذکر کرنے کا حق کیا ہے؟ امام کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. اس ریاض نجابت پہ، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اور آگے دو مصرے سن لیں اور ایک ہلکا اشارہ پھر آگے چلتے ہیں. آپ کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر. توجہ ہے، غور کریں میری قوم کے جوانوں. آپ نے آج اہل بیت کا عنوان دیا، ہو سکتا کسی کے مغز میں یہ بھی آیا ہو کہ ابھی محرم نہیں، ذکر اہل بیت کیسا؟ میں نے کہا امام شافعی سے پوچھو ذکر اہل بیت کیسا. امام شافعی کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اس کو جد الممتار میں امام اہل سنت نے نقل کیا. کیا یا اہل البیت رسول اللہ حبکم، امام یوسف نبہانی نے بھی اس کو لکھا یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ
من اللہ، عربی جاننے والوں کی توجہ، من اللہ۔ امام شافعی کہتے ہیں رسول اللہ کی اہل بیت، آپ لوگوں کی محبت اللہ کی طرف سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کسی ملا کی طرف سے نہیں۔ اہل بیت کی محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور وہ بھی دلیل کیا؟ فی القرآن انزلہ، اور قرآن میں اس نے بیان فرمایا۔ پھر کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم، لوگ کہتے ہیں اہل بیت کو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا امام شافعی سے پوچھ، وہ کیا کہہ رہے؟ یکفیکم، کیا کافی نہیں ہے؟ عظیم الفخر، اہل بیت تم کو فخر کافی نہیں ہے؟ حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نسب پہ فخر جائز نہیں ہے۔ علامہ جامی کہتے ہیں بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، لیکن ہم فخر کو جائز نہیں سمجھتے نسب پر۔ لیکن امام شافعی کہہ رہے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، یہ فخر تمہارے لیے کم ہے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، یہ فخر تمہارے لیے کم ہے کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ اگر آپ نے ایک رات یہ جمادی الاولیٰ کے اندر، بلکہ جمادی الاول، ہم تو ہر نماز میں ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ہماری نمازیں پوری نہیں ہوتی ذکر اہل بیت کے بغیر۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، سنو، کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ میری بات مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ میں تھوڑی سی عربی کی بات کرنے لگا ہوں تو تھوڑا مشکل ہو تو بتا دے آپ، ورنہ پھر میں آپ کی ممبئیہ بھی بول سکتا ہوں، اتنا قریب رہتا ہوں میں، 300 کلومیٹر زیادہ دور نہیں رہتا۔ ہاں تو آپ لیکن غور کریں کیا فرمایا امام نے، توجہ کریں، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ اگر میں یہ کہنے میں کامیاب ہو گیا، اللہ کرے میری نجات، آپ کی بھی نجات، توجہ کریں، خمیر، خمیر کبھی بلڈنگ بنتے دیکھا ہے؟ دنیا کی مثال دینا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی سنت بھی ہے۔ مکڑی کے جالے کی مثال دی، مچھر کی مثال دی، اور جو ہے وہ شہد کی مکھی کی مثال دی، تو کافر کہنے لگے یہ کیسا اللہ ہے اتنی چھوٹی چھوٹی مثال دیتا ہے؟ تو پھر کہا الف لام را، اب بتا سمجھ کے، کہا تیری عقل کے مطابق کرتے تو مکڑی کے جالے کی بات کرتے، اپنی شان کے مطابق کرتے تو الف لام را کہتے ہیں۔ جبریل بھی کہتے یہ ہے کیا ہے؟ گنچے جو چٹکے تھے ماں احادنا کے باغ میں، بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم رہی۔ جب اپنی شان کے مطابق کرتے تو جبریل کو بھی پتہ نہیں چلتا، اور جب پھر تمہاری حیثیت کے مطابق کرتے تو تم کہتے اتنی آسان بات، تو یہی تو اللہ کی سنت ہے۔ تو بات سنو، اہل بیت کیا ہے؟ کہتے خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر۔ خمیر کہتے ہیں جس سے کوئی چیز کی اٹھان اٹھے، بنے، جیسے بلڈنگ کا خمیر، سیمنٹ، پانی، ریتی، کھڑی، یہ ہے خمیر بلڈنگ، اسی سے بنتی ہے بلڈنگ۔ صحیح ہے؟ میں بولنے میں کامیاب ہوں؟ صحیح۔ اب توجہ کریں، آپ سے کامیابی کی سند لی نہیں، میری توجہ تو مدینے والے کی طرف، ہاں سیدہ پاک کی طرف ہے۔ ایک نظر دیکھ لیں بس، میرا، میرے خاندان کا، آپ کے اہل و عیال کا بیڑا پار۔ ہاں آؤ در زہرا پر پھیلا ہے دامن، نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے۔ خون خیر الرسل سے جن کا خمیر، خمیر وہ جس سے چیز بنتی ہے۔ توجہ کرنا، بٹر دیکھا آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ بٹر ہی کہتے ہیں۔ نان دیکھا، پاؤ دیکھا آپ، یہ اس کا پہلے خمیر بنتا ہے۔ خمیر آٹا ملایا، میدا ملایا، پانی ملایا، گھی ملایا، جو بھی ملایا سب، لیکن صرف سمجھانے کے لیے اتنی بات کر رہا ہوں، ورنہ بہشتی زیور بھی میں پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے، وہ مجھے کچھ واقعات یاد ہیں، لیکن میرا عنوان آج وہ بھی نہیں۔ توجہ فرمائیں، جس سے جو چیز بنتی ہے اس کو کہتے ہیں خمیر۔ اب توجہ کرنا، اب یہ اہل بیت جو بنے ہیں، توجہ کریں، اب اصل بات، اب توجہ کریں، اللہ کرے اہل ذکر کی، جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کی خیرات ملے، توجہ ہو جائے۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا
خمیر یعنی کہ اہل بیت کو جب بنانا ہوا، دیکھو تم کو بنایا تمہارے باپ دادا کے خون سے، ہمیں بنایا باپ دادا کے خون سے، اللہ اکبر۔ اہل بیت کو جو اصل اہل بیت ہے، اصل اہل بیت کی دو قسم کر لے، ایک اصل اہل بیت، ایک نسل اہل بیت، اور اصل اور نسل دونوں کا تعلق وہیں سے ہے۔ اب توجہ کریں، اللہ اکبر، کہتے ہیں خون ہے، یہ امام اہل سنت کہہ رہے ہیں جن کی تحقیق پر ہمیں بڑا اعتبار ہے الحمدللہ۔ 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کو بنایا تو کیسے بنایا؟ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ تھوڑا مشکل ہو جائے گا لیکن بات سمجھ میں آئے گی۔ خون رسول سے، بلکہ رسول سے نہیں، خیر الرسل سے، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر سیدہ فاطمہ کو، علی مرتضیٰ کو، حسن مجتبیٰ کو، امام حسین کو، اور اگر آگے بڑھتے چلیں زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، حضرت تقی، حضرت نقی، حسن عسکری، نفس زکیہ، عبداللہ المہر، شیخ عبدالقادر جیلانی، غریب نواز، صابر کلیر، شاہ برکت اللہ، وارث دیوا، سادات بلگرام، مکتوم اشرف جہانگیر سیانی، سادات کے چوچا، سادات کالپی، جتنے انڈاللہ سادات ہیں بنے کس سے؟ خون خیر الرسل سے ہے۔ لیکن ابھی میرا عنوان پہلے اصل سادات ہے، نسل پہ بعد میں آئیں گے، لیکن توجہ کریں، اصل سمجھو گے تو نسل خود بخود سمجھ میں آئے گی۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، یعنی اہل بیت کا خمیر کس سے بنا؟ نبی کے خون سے بنا۔ نبی کے خون سے کون بنا؟ سیدہ فاطمہ، علی مرتضیٰ۔ علی مرتضیٰ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام اہل سنت نے مطلع القمرین میں ایک حدیث لکھی، کنز العمال کے حوالے سے غالباً ہے لیکن مطلع القمرین میں تو موجود ہے۔ تزک مرتضوی میں استاد زمن نے بھی اس کو لکھا۔ کیا لکھا؟ فرمایا لوگوں تم الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں سے ہو، میں علی ایک درخت کی دو شاخوں کا نام ہے۔ یعنی علی کو میرے خاندان سے الگ نہیں کرنا، علی خاندان سے ہٹ کے نہیں ہے، وہ سید السادات ہے، سیدوں کے باپ ہیں، وہ سیدوں کے باپ ہیں۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، کن کا خمیر؟ سیدہ فاطمہ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا، چار کا ذکر کریں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہا یہ کیا بات کرتا ہے مین القادری، خون خیر الرسل سے کیا؟ میں نے کہا اب سن، یہ خیر الرسل کا خون کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا ایک مثال روایت پڑھتا ہوں، شواہد النبوہ میں علامہ جامی نے لکھا، اور بھی کتب میں ہے، تھوڑا حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ ہوا میں باتیں ہوتی، ہوا میں نہیں ہوتی۔ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے۔ ہاں، کلپیں کٹنے کا بھی مجھے آج کل خیال رہتا ہے، لوگ ادھر ادھر سے کاٹ کے ڈالتے ہیں، تو اس لیے حوالے پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم سنی الحمدللہ ایسے زبردستی کی باتیں نہیں پھینکتے۔ اور پھینکم پھاکی وہ کرتے ہیں جن کے پاس ذخیرہ نہیں ہوتا، 1450 سال کا ذخیرہ ہے۔ لوگوں کے پاس کتابوں کے اتنے نام یاد نہیں ہوں گے اہل سنت میں جتنا ذخیرہ موجود ہے۔ ہاں، کیا سنو، خون خیر الرسل سے جن کا خمیر، مطلب کیا؟ رسول اللہ کا خون، خیر الرسل کا خون۔ یہ کیا ہے رسول اللہ کا خون؟ وہ کہا وہ تو بشر تھے۔ میں نے کہا وہ بشر ہیں، بے شر ہیں، وہ بشر ہیں، بے شر ہیں، اور تو بشر سراپا شر ہے، یہ فرق ہے، نہیں سمجھے؟ وہ بشر بے شر اور تو سراپا شر، تو بھی بشر وہ بھی بشر، وہ بے شر تو سراپا شر۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا نبی بشر ہیں، سب مل کے سنی بولو نبی بشر۔ ہم پہ الزام لگتا ہم نبی کو بشر نہیں مانتے، ہم نے کہا جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، بولو نبی بشر ہیں۔ فرق کیا ہے؟ لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا، لباس، ہم کہتے ہیں وہ لباس بشر میں آئے، حقیقت تو خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی جانتا ہے؟ جیسے دنیا میں آپ قیامت کی حقیقت نہیں جانتے بس سن رکھا ہے، لیکن حقیقت وہاں جا کے پتہ چلے گی، یہی ہے نا؟ جیسے آپ سوتے میں جاگنے کی حقیقت نہیں جانتے، جاگنے میں سونے کی حقیقت جان سکتے ہو، جاگنے میں توجہ کرنا، سونے کی حقیقت جان سکتے ہو، لیکن سونے میں جاگنا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو نادان یہ ہے
आंखें बंद करके जब तू जागना नहीं जान सकता तो तू लिबासे बशर में रसूलुल्लाह की हकीकत को क्या जान सकता है। उन्होंने फरमाया या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। जब कोई नहीं जानता तो तू कैसे जानता? अब बशर है। मैंने कहा बिल्कुल बशर है, तो फर्क क्या है तुम्हारे हमारे देखने में, फर्क क्या है? कहा क्या फर्क है? मैंने कहा तुमने नबी को लिबासे बशर में देखा तो तुमको नबी छोटा नजर आया है, तवज्जो है। उन्होंने लिबासे बशर में देखा तो क्या हुआ? नबी छोटा नजर, नबी छोटे नजर आए उनको। और हमने लिबासे बशर में हमने भी देखा लिबास, हमने कोई अलग नहीं देखा, और हमने लिबासे बशर में देखा, उन्होंने देखा तो नबी छोटा नजर आया, और हमने लिबासे बशर में देखा तो हमें लिबासे बशरियत की अहमियत पता चल गई। हमें लिबासे बशर की अहमियत पता चल गई कि अल्लाह के नजदीक अगर लिबासे बशर से कीमती कोई लिबास होता तो अल्लाह अपने महबूब को वही पहना करके भेजता। हमें बशरियत की अहमियत पता चल गई। इसी मजमून को हजरते बेदम शवासी बड़े दमदार अंदाज में कहते हैं अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना यार लिबासे बशर में है, से सुना यार लिबासे बशर में। हमें आदमियत की अहमियत पता चली लिबासे बशर में नबी को देख करके। तो अर्ज कर रहा था सुनो नबी का खून क्या? कहा क्या खून? मैंने कहा सुन, हुजूर ने एक मर्तबा हिजामा करवाया, आपकी जबान में हिजामा करवाया, खून निकला, खून निकला, हुजूर ने कटोरे में रख दिया। एक सहाबी आए, उनसे फरमाया ले जा करके कहीं डाल दो, ऐसी जगह डालना, मफहूम के तौर पे पढ़ रहा हूं, ऐसी जगह डालना किसी का पैर ना पड़े। वो ले गए, सोचा होगा आज नहीं कि पड़ेगा कल तो पड़ेगा। साहबी थे ना भाई, अदब का बड़ा तकाजा होता है, अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन पूरा के पूरा अदब का नाम है, बेअदबों की तो यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सोचा, पता नहीं जो भी सोचा होगा, उन्होंने सोचा, लिया पूरा कटोरा पी लिया। चारों मसलक के नजदीक, हनफी शाफई मालिकी हम्बली, चारों मकतब मसलक के नजदीक खून हराम है। बल्कि जिनका कोई मसलक नहीं उनके नजदीक भी खून हराम है, क्योंकि कुरान कहता है कि खून हराम है ना। अल्लाह पाक ने सूरतुल माइदा में फरमाया जिन हराम का तस्करा किया उसके अंदर खून का जिक्र नाम लेके किया। सही, खून हराम है सबके नजदीक। खून पीना, बोलो खून पीना, बोलते जाओ भाई, बात समझ में आए तो बोलते जाओ खून पीना। इसीलिए तो लोग कहते जा यार मेरा खून मत पी, हैं खून हराम है ना, पीना हराम है। लेकिन सहाबी ने हुजूर का खून पिया, हराम काम पे तौबा बोले लाजिम है ना। लेकिन जब वो आए हुजूर ने फरमाया क्या किया तूने? हुजूर मैंने पी लिया। आका ने नहीं कहा तूने हराम काम किया, बल्कि क्या फरमाया पता है? आका ने फरमाया तूने मेरा खून पिया। हाँ, आका फरमाते हैं जा तुझ पर जहन्नम हराम हो गई। ये खूने खैरुर रसूल है, तवज्जो आपकी, ये खूने खैरुर रसूल है। क्या जा तुझ पर जहन्नम, तुझ पे जहन्नम हराम हो गई। या रसूलल्लाह जहन्नम हराम हो गई, क्या मतलब निकला? कोई भी कुरान की आयत हो, हदीस हो, बुजुर्गों का कौल हो, तो मुतकल्लिमीन उस पर जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये हदीस है ना, इसके अंदर इशारतुन नस है, इसमें दलालतुन नस है, इसमें इक्तिज़ाउन नस है ना, इस तरीके से। तो हदीस से इशारतुन नस के तौर पे हम क्या ले रहे हैं? यानी इशारा क्या ले रहे हैं? आका ने फरमाया तुझ पे जहन्नम हराम, मतलब क्या? जहन्नम किस पे हराम होगी? आका फरमाते हैं जो गीबत करे, तवज्जो अहले बैत समझो, तवज्जो, जो गीबत करे उस पर जन्नत की खुशबू हराम, जो ज़िना करे उस पे जन्नत की खुशबू हराम, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। तस्रीह उलमा ने की, मैं उन सब का कायल हूं हनफी होने की निस्बत से, लेकिन तवज्जो करें, फिर कहता हूं, अब जल्दी जल्दी मैं शरारत नहीं करता, लेकिन हनफी होने का ख्याल रखते हुए मेरे गुफ्तगू का माना निकालना, मफ़हूम मुखालिफ मुराद मत लेना अल्लाह के वास्ते। जो गीबत करे का जन्नत की खुशबू हराम, जो ज़िना करे वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरह चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जो पेशाब के छींटे से नहीं बचता वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसी तरह से कातिल जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसी तरीके से जो काफिर मरेगा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए तो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे और कुछ लोगों के लिए कि भुगत कर जन्नत में आ जाएंगे। लेकिन आका क्या
فرما رہے تجھ پر جہنم کی آگ حرام، تجھ پر جہنم کی آگ حرام مطلب کیا؟ یعنی جو جہنم کی آگ جس پہ حرام ہوئی اس نے جانا کہاں ہے؟ اس نے جنت ہی میں جانا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا ایک کٹورا خون جس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے آپ اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ آپ اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ یعنی کہ پیٹ میں خون گیا تو رسول اللہ نے ضمانت دے دی، آج کے بعد تجھ سے غیبت نہ ہوگی، آج کے بعد تجھ سے چغلی نہ ہوگی، آج کے بعد تجھ سے زنا نہ ہوگا، آج کے بعد تجھ سے بدکاری نہ ہوگی، آج کے بعد تجھ سے خطا نہیں ہوگی، آج کے بعد تجھ سے، اور تو مرے گا، تو ایمان پہ مرے گا۔ ارے جس کے پیٹ میں ایک کٹورا خون جاتا ہے اس کے لیے اتنے پیڑ بٹھا دیتے ہیں جس کو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک نبی کے خون سے پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے حفاظتوں کے کتنے پیرے ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان کے لیے حفاظتوں کے کتنے۔ یہ تو اہل بیت کی شان ہے، اسی لیے اب قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ اللہ کے رسول سے فرمایا محبوب فرما دو میں تم سے کچھ نہیں مانتا اجرا۔ کیا مانتا ہوں؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اپنے ایمان والے قرابت داروں کی محبت تم سے طلب کرتا ہوں۔ اور محبت نہیں کہا، کیا کہا؟ مودت۔ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت اور مودت میں انسان کھانے سے محبت کرتا ہے، مچھلی پانی سے مودت کرتی ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ انسان کھانے سے محبت کرتا ہے، مچھلی پانی سے مودت۔ کیا کہ محبت اور مودت میں فرق کیا؟ کہا کبھی کھا لیا اس کے بغیر رہ بھی سکتے ہیں، یعنی رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن مچھلی کو پانی سے نکالو مر گئی، اور صرف مر نہیں گئی، کاٹو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، بھونڈو، فرائی کرو، سالن میں بنا کے کھاؤ، پیٹ میں گئی۔ کوئی ڈش اور کوئی غذا کھانے سے اتنی پیاس نہیں لگتی جتنا مچھلی کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے۔ پتہ چلا زندہ تھی تو پانی کے بغیر نہیں، مر گئی تو بھی پیٹ میں پانی مانگ رہی ہے، تبھی تو لوگوں کو پیاس لگ رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں محبت، مودت، یعنی نہ تیرے بغیر زندہ رہیں گے، نہ تیرے بغیر مریں گے۔ قرآن کہتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری اہل بیت سے ایسی محبت کرنا کہ جینا بھی ان کی محبت کے ساتھ، مرنا بھی ان کی محبت کے ساتھ۔ یاد رکھنا سنیو، حج کیا ایمان پر خاتمے کی گارنٹی نہیں، تہجد پڑھی ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی نہیں، پانچوں وقت کی نماز پڑھی جو کہ فرض ہے، 700 مرتبہ کم و بیش حکم آیا، نماز کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی فضیلت کا انکار نہیں۔ نماز پہ میری بہت سی تقریریں ہیں، بلکہ میں تو یہ بھی بیان کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا، جس نے نماز چھوڑی وہ اللہ کی پناہ سے باہر ہو گیا۔ آقا فرماتے جس نے نماز چھوڑی وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی گویا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن علماء سے پوچھ لیں زندگی بھر نماز پڑھے لیکن ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا بھی اگر اللہ اس کے ساتھ خفیہ تدبیر کرے تو وہ بگڑ جائے اور بگڑ کر کے کافر ہو کے مر سکتا ہے۔ حاجی کا خطرہ، نمازی کو خطرہ، غازی کو خطرہ، سب کو خطرہ۔ لیکن سنو سنیو کیا بات ہے، امام راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں صاحب کشاف کے حوالے سے، کیا لکھتے ہیں توجہ کریں، لکھتے ہیں امام راضی کہ میرے آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا اللہ اس کو ایمان کی عروت عطا فرمائے۔ یعنی اہل بیت سے محبت کا صلہ ایمان پر موت، اور اسی پر نہیں بلکہ آقا فرماتے ہیں شہید مرے گا، یعنی بستر پہ بھی مرا تو شہادت کا مقام ملے گا۔ اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر، اس کی سند پر بحث کرنے والوں نے کیا ہوگا، لیکن فضائل اعمال کے اندر ضعیف روایتیں مقبول ہیں۔ امام راضی کیا لکھتے ہیں، اس کو امام یوسف نبہانی نے بھی لکھا، اس کو ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے بھی لکھا، اس کو جو ہے اللہ اکبر بے شمار کتب کے اندر لکھا گیا ہے۔ ایمان پہ مرے گا، شہید مرے گا، اسی پہ بس نہیں، آقا فرماتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرے گا ملک الموت روح بعد میں نکالیں گے، پہلے جنت کی بشارت عطا کریں گے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے کو ایسے سجا کر جنت میں لے جائیں گے جیسے دلہن کو سجا کر کے دلہا کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اہل بیت سے محبت
محبت کرے گا. آقا فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو, آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو, فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو, عمر بڑھا دی جائے گی. آقا ارشاد فرماتے ہیں چاہتے ہو تمہاری روزی میں برکت ہو, اہل بیت سے محبت کرو, روزی میں برکت ہوگی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اہل بیت کی ایک دن کی محبت 1 سال کی بیریا عبادت سے افضل کر دی گئی ہے. اللہ اکبر. جانتے ہیں آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اور صاحب ترمذی نے یہاں تک لکھا کیا محبت اہل بیت کا صلہ ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو علی سے, فاطمہ سے, حسن حسین سے اور مجھ سے یعنی پنجتن سے جو محبت کرے, پنجتن سے, ترمذی شریف میں آقا فرماتے جو پنجتن سے محبت کرے گا جنت میں جہاں ہم 5 رہیں گے وہ ہمارے ساتھ ہی جنت میں داخل کیا جائے. اس سے بڑا کوئی صلہ ہے؟ اس سے بڑا کوئی صلہ ہے؟ اللہ حضور کے ساتھ جنت. اور اگر محبت نہیں کی تو کیا ہوگا؟ آقا فرماتے, وہی امام رازی لکھ رہے ہیں, آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے بغض رکھے کفر پر مرے گا. لوگ پتہ نہیں دشمنان اہل بیت کی وکالت کرتے کرتے کہاں تک پہنچے. آقا فرماتے جو بغض اہل بیت میں مرا وہ کفر پر مرے گا, اور قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا, پیشانی پہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے. اعلیٰ حضرت کا حوالہ پڑھا, اعلیٰ حضرت کے والد کا حوالہ بھی پڑھ دوں ایک. آج کل لوگ اہل بیت کو دیکھ کر کے منہ چھڑاتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو شک ہی ہے اہل بیت ہے بھی کہ نہیں ہے دنیا کے اندر. امام مہدی کی آمد کہاں ہوگی؟ نبی کے گھر ہی میں تو ہوگی. امام مہدی تو نبی کے گھر میں ہی ہوں گے نا پیدا, وہی رسول اللہ کے اولاد میں پیدا ہوں گے, حضور کے گھر میں پیدا ہوں گے. سنیے ایک مرتبہ ایک یہ حدیث بھی سن لے ذرا, اس کو ارات الادب میں امام اہل سنت نے لکھا جو آپ کو سامنے پڑھ رہا ہوں. اس کو امام شبلنجی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا. کیا لکھا؟ کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے, حضرت عباس آئے تو چپ ہو گئے. ٹھیک, حضرت عباس کو ناگوار گزرا, توجہ کرنا, اتنی بات ناگوار گزری تو حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ کچھ لوگ ہیں جب آپ کی اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو باتیں کرتے کرتے چپ ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام منبر پہ تشریف لائے اور فرمایا تم میری اہل بیت کو دیکھ کر کے باتیں بند کر دیتے ہو, تم میری اہل بیت کو دیکھ کر صرف بات بند کی. بات ہو سکتا کوئی اور بات راز کی بات رہی ہوگی, جو بھی رہی ہوگی, ہر بات ہر سب کے سامنے تو نہیں کی جاتی نا, لیکن حضرت عباس کے دل پہ لگ گئی. تو اللہ کے رسول نے میری اہل بیت کو دیکھ کے باتیں بند کرتے ہو, فرمایا سن لو اس وقت تک تمہارا ایمان نہیں جب تک تم میری اہل بیت سے سچی محبت نہ کرو. محبت اہل بیت میں موقوف ہے محبت رسول. کس بنیاد پہ؟ صرف بات بند کر دی تو حضور جلال میں آ گئے. جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا, شہزادہ علی اکبر کو میرے مالک مولا کو شہید کیا, شہزادہ علی اصغر کو شہید کیا, امام قاسم کو شہید کیا, ان پر خدا کے غضب کا حال کیا ہوگا؟ پھر بھی یزید امیر المومنین. سوچیں تو صحیح نا, آپ جیسے مومنین کا امیر ہو سکتا ہے, ہم سنیوں کا تو امیر نہیں نا ہے. ہمارا امیر تو حسین ہے, حسین ابن علی ہے, ہمارا آقا حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر. ہمارے آقا مولا علی ہے, ہمارے آقا عثمان غنی ہے, ہمارے آقا فاروق اعظم ہے, ہمارے امام صدیق اکبر ہیں. اللہ اکبر. ہمارے امام غوث اعظم ہیں, غریب نواز ہیں, صابر پاک ہیں. یہ ہمارے آقا لوگ ہیں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا اہل بیت کی محبت. تو اہل بیت کو لوگ دیکھتے ہیں, دیکھ کر کے کھڑے نہیں ہوتے, بڑا وزن بھاری ہو گیا لوگوں کا. توجہ کریں, میں اعلیٰ حضرت کے والد کا حوالہ جو ان کے استاد بھی امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ کا حوالہ پڑھ رہا ہوں. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں, اب دھیان سے سننا, اہل بیت سے محبت کیسی ہونی چاہیے. لوگ کا حال کیا ہے, اپنی ڈگریوں پر, اپنی دولت پر, اپنے حسن پر, اپنی جوانی پر مغرور ہیں. نبی کے گھر کا کوئی فرد ہو, سنو,
اہل بیت کی شان کیا ہے؟ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث ہے، حدیث کی سند کیا ہے؟ امام المتکلمین نے لکھا، میرے لیے وہی دلیل ہے، توجہ کریں، وہ لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے جوانوں دھیان سے سننا، بوڑھوں کی بھی توجہ، وہ لکھتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کو دیکھ کے کھڑا نہ ہو، کیا لکھتے ہیں؟ جو میری اہل بیت کو دیکھ کر کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ امام المتکلمین نے لکھے۔ اور قاضی شہاب الدین دولت آبادی جو ہمارے مختوم سرکار مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہے، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں حدیث کہ میرے آقا نے فرمایا، تمہارے درمیان کوئی آئے، تمہاری مرضی اٹھو نہ اٹھو، لیکن جب میری اولاد کو دیکھا کرو تو اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ میں نے 2 حوالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آج کل لوگ لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، کوئی کسی میں، یہ تو نہیں کہتا کہ سب بے ادب ہو گئے، لیکن گیہوں کے برابر گھن بھی پسے جاتے ہیں۔ نادان لا علاج بیماری سے بچنے کا علاج تو رسول اللہ 1450 سال پہلے دے گئے۔ آج تیرا وزن اتنا بڑھ گیا کہ تو نبی کے خاندان والوں کو دیکھ کر بھی مغرور ہو کر کے بیٹھا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ جو میری اہل بیت کو دیکھ کے کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کرے گا۔ اور سن لو، امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ المنن میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں سنو، فرماتے ہیں مجھے حیرت ہے اپنے دور کے لوگوں پر، ان کا اخلاق اچھا، ان کا کردار اچھا، لیکن وہ سیدوں سے خدمت لیتے ہیں اور اپنی سواری کے پیچھے سیدوں کو چلاتے ہیں۔ تو جو سیدوں سے خدمت لے، سواری کے پیچھے چلائے، وہ اللہ کا قرب کیسے پا سکتا ہے؟ وہ قرب خدا کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے ان کو خادم بنایا، توجہ کریں، ان کو خادم بنایا تو اچھی اخلاق کے بعد بھی خدا کا قرب نہیں مل سکتا۔ ارات الادب میں امام اہل سنت نے لکھا، فرمایا میری اولاد سے سیکھا کرو، ان کو سکھانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ فرمایا جو ان کو پیچھے کر کے آگے بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ فرما دے گا۔ آپ بتاؤ، جب آپ کے دور کے اہل بیت کا یہ حال ہے تو امام حسن اور امام حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اپنی بات ختم کرتے کرتے اب ایک روایت پڑھتا ہوں۔ اہل بیت پر آپ جو بھی کرتے ہیں اس کا ڈائریکٹ اثر یا تو رسول اللہ تک پہنچتا ہے یا سیدہ فاطمہ تک پہنچتا ہے۔ اگر اچھا کرو تو بھی، میرے آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، فرمایا دیکھو کیا بات کہی ہے، توجہ کریں، فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، قیامت میں اس کا بدلہ میں اس کو دوں گا جب وہ مجھ سے ملے گا۔ میں قیامت کے دن اس کو بدلہ دوں گا جب وہ مجھ سے قیامت کے دن ملے گا۔ مطلب کیا؟ کون حضور سے مل سکے گا نہ مل سکے گا یہ الگ بات ہے، لیکن جو اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حضور ضمانت دے رہے ہیں کہ وہ مجھ سے ملے گا، ملنے کی گارنٹی عطا فرما رہے، اور فرمایا میں بدلہ دوں گا۔ اور فرمایا اگر اچھا سلوک نہیں کیا میری اہل بیت سے تو کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں تم سے جھگڑا کروں گا اپنی اہل بیت کے بارے میں۔ فرمایا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم کو اپنی اہل بیت کے بارے میں، فرمایا میں جھگڑا کروں گا میرے بعد اگر تم نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ اور فرمایا جس سے میں جھگڑا کروں گا اس سے اللہ بھی جھگڑا فرمائے گا، اور اللہ جس سے جھگڑا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو اس کو اللہ جہنم میں داخل فرما دے گا۔ مسلمانوں یہ اہل بیت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اچھا سلوک کرو یا برا کرو، ڈائریکٹ انڈائریکٹ اثر یا رسول اللہ تک پہنچتا ہے یا سیدہ تک پہنچتا ہے۔ اس پہ 2 باتیں سنے، بات مکمل کرے۔ اب ذرا دھیان کرنا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں ایک محدث صاحب علم حدیث پڑھاتے تھے۔ حدیث پڑھاتے ہیں، ان کی شان یہ تھی کہ وہ رسول اللہ کا دیدار اکثر کرتے تھے، اکثر دیدار کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ طالب علم پڑھنے آیا اور اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو اس محدث صاحب نے اس کو ایک پنجہ پیٹھ پہ مار دیا۔ ہوتا ہے استاد شاگرد میں کیا نہیں ہوتا، مار دیا۔ جب مار دیا کئی دن تک حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں۔ اس کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھا ہے، لیکن تھوڑا سا الگ ہے، مگر میں اس کا مفہوم پیش کروں، میں اپنے بزرگوں کی کتابوں سے آپ کے سامنے امام یوسف نبہانی کے حوالے سے پیش کروں۔ حاجی صاحب نے الگ انداز سے لکھا، ویسے بھی ان کی کتابیں تو ہاتھ ہی زیادہ تر دوسروں کو لگ گئی تو وہ گھما پھرا کرنے لگے۔ جو ہمارے پاس رہی فیصلے ہفت مسئلہ جیسی کتابیں وہ رہی، باقی کے تو اوروں کے ہاتھ لگی۔ تو
कई दिन तक हुजूर का दीदार नहीं। एक दिन एक बुजुर्ग मिले साहिब हाल, तो उनसे कहा बहुत दिन हुए आका की ज़ियारत नहीं होती। उन्होंने कुछ किया, जो भी किया। फिर हुजूर की ज़ियारत हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया आका बहुत दिन हुए आपकी ज़ियारत नहीं हुई, आज ज़ियारत कराई। और सरकार ने चेहरा फेरा, नाराज़गी का इजहार किया। हाँ हुजूर नाराज़ है, जाने कायनात मुझसे नाराज़ है। आका फरमाते तूने मुझे क्यों मारा? तवज्जो करें, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों से मैं तवज्जो चाहता हूँ, और जिनके दिल के अंदर कुछ टेढ़ापन कजी है, अगर वो आ गए हैं तो मैं उनकी भी भलाई चाहते हुए तवज्जो चाहता हूँ। तो तूने मुझे क्यों मारा? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपको मारूंगा? मैं तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता हुजूर, मैंने तो आपकी शफाअत पानी, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? फरमाया तूने मुझे क्यों मारा? उन्होंने इसकी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं ये कैसे सोच भी नहीं सकता। फिर आका ने फरमाया तूने मुझे क्यों मारा? जब 3 बार हुजूर के तेवर देखे तो कहा जाने आलम, बंदा नवाज, बंदा परवर आका, हुजूर गलती क्या हो गई वो बताएं। तो हुजूर ने अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो पंजे का निशान था पुष्ट पर। हुजूर ये क्या है? फरमाया तेरे पंजे का निशान है, जिस तालिब इल्म को तूने मारा वो मेरी औलाद से था, तूने जब उसकी पीठ पर मारा तो उसका असर उसकी पीठ के बजाय उसका असर मेरी पीठ पर पड़ा। अब यहाँ से जरा तसव्वुर में लाएं, जो यजीदियों को क्लीन चीट दे रहे हैं जन्नती होने की, हदीस कुस्तुनतुनिया का बहाना लेकर बताएं जब अली असगर के हलक पर तीर चला होगा तो उसका असर कहाँ है? अली अकबर को जब लाश को तड़पाया गया होगा उसका असर कहाँ है? इमाम हुसैन की गर्दन पर जब तलवार चली होगी उसका असर कहाँ है? वो तो पूछो ना हज़रत इब्ने अब्बास से, अल्लाह अकबर दाढ़ी शरीफ बिखरी हुई है, अल्लाह अकबर जुल्फे बिखरी हुई है, और चेहरा मुबारका पर अल्लाह अल्लाह, और लिबास अनवर पर खून के आसार है, और जो है वो अल्लाह अकबर जो है वो खाके करबला जो है वो लिबास को बोसे दे रही है। पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या हाल हुआ? फरमाया मैं तो मक्तले हुसैन में था, सुबह से अब तक के उसके साथियों का खून इकट्ठा कर रहा था, सोचो क्या हुआ होगा। और उसके बाद एक बात और सुन लो, और उसके बाद बात मुकम्मल होती है। बल्कि एक बात और दरमियान में याद आ गई। तैमूर लंग का नाम सुने? तैमूर लंग का बादशाह था। बादशाह लोग अच्छा काम भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, सियासी लोग अच्छा बुरा दोनों काम करते हैं। अगर खैर गालिब आ गया तो खैर है, शर गालिब आ गया तो बड़े मसाइल हैं। तो तैमूर से भी कुछ अच्छे काम बहुत हो गए, कुछ बुरे काम भी हुए, लेकिन उसका लंगोटिया यार था, उसका करीबी दोस्त था। उसकी मौत के बाद, तैमूर की मरने के बाद देखा कि एक तख्त बिछा हुआ है और रसूलुल्लाह उस तख्त पर बैठे हुए हैं और हुजूर के कदमों में तैमूर लंग बैठा हुआ है। तो ख्वाब में देखकर तैमूर से उसका दोस्त तो कहता है ओ दुश्मने खुदा, तू रसूलुल्लाह के कदमों में आके बैठ गया। यानी उसके करतूत जानता होगा जो भी दोस्त था। उसने कहा ओ दुश्मने खुदा, तू रसूलुल्लाह के कदमों में इतने करीब कैसे बैठ गया? हुजूर ने मुस्कुरा के कहा कैसा भी था लेकिन मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था, इसलिए उसको वहां बिठाया गया। आप अंदाजा फरमाए ये मकाम अहले बैत है। और आखिरी बात और गुफ्तगू मुकम्मल दिल के कान से सुनना मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस रिवायत को जो मैं पढ़ने जा रहा हूं इसको भी इमाम शबलंजी ने अपनी किताब में लिखी है, और उन्होंने खुद नहीं लिखा, उन्होंने हवाला दिया। किसका हवाला दिया? इमाम अब्दुर रहमान मालकी का, जिनकी मशारिकुल अनवार है, और उन्होंने मशारिकुल अनवार में लिखा। इमाम अब्दुर रहमान मालकी ने मशारिकुल अनवार में ये वाक़या लिखा जो आप सुन रहे हैं। फरमाया वो लिखते हैं जिसका मफहूम ये है कि एक मर्तबा मगरिब का एक शख्स हज के लिए जा रहा था। तवज्जो करना ज़रा, अब बात यही एंड होती है, कहीं ना कहीं तो एंड करनी पड़ेगी, वक्त भी ज़्यादा हुआ। हालांकि दिल उमट कर आता है कि कुछ और भी बातें हों, लेकिन बात इसी पे एंड होती है। तो इमाम अब्दुर रहमान मालकी लिखते हैं कि एक मगरिब का बंदा हज के लिए जा रहा था। वहाँ एक बंदा उसको मिला, कहाँ जा रहे हो? हज के लिए। मदीना शरीफ भी जाओगे? कहाँ? कहा ये 100 दिनार है, सोने के सिक्के को दिनार कहते थे, तो ये 100 दिनार हैं, वहाँ जो सैयद मिलेगा उस सैयद को दे देना। तवज्जो करें, मदीना मुनव्वरा में जो सैयद मिलेगा उस सैयद को दे देना। अब ये हाजी साहब मदीना शरीफ पहुँचे, वहाँ ये अमानत देनी थी। इमाम अब्दुल रहमान लिखते हैं कि ये अमानत देनी थी सैयद को। तो मस्जिद नबवी शरीफ में एक सैयद साहब मिले, तो सैयद साहब मिले तो उनसे बातचीत हुई, तो कोई ऐसी बात उनकी ज़बान से निकली जिससे किसी बुजुर्ग की तौहीन होती, कोई बुजुर्ग के खिलाफ बात निकल गई।
کہا چھوڑ یار اس سید کو کیا دینا، نہیں دینا اس کو، کوئی اور ڈھونڈو. دوسرا ڈھونڈا تو ان سے بھی کوئی بات ہوئی. اب آدمی قریدے گا تو جیسی بات کرے گا تو ویسی نکلی. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی قریدنے کی. بات ہوئی ان کی زبان سے بھی کوئی ایسی بات نکلی تو کہا یار یہ بھی صحیح نہیں ہے. یعنی ان کو وہی کیڑے نکل رہے تھے، وہ نکالنا چاہ رہے تھے. اب یہ بھی صحیح نہیں وہ بھی صحیح نہیں. 100 دینار لے کے سو گئے. امام عبد الرحمن المالکی لکھتے ہیں مشارق الانوار کے اندر، جب سو گئے خواب میں کیا دیکھا، میدان محشر ہے اور لوگ پلسرات سے گزر رہے ہیں اور سیدہ فاطمۃ الزہرا وہاں پر موجود ہے. سیدہ پاک موجود ہے. ایک تو میں نے حوالہ پیش کر دیا آپ کو کہ سادات کے ساتھ، بزرگوں کے، اہل بیت کے ساتھ جو کرو گے اس کا اثر ڈائریکٹ انڈائریکٹ یا رسول اللہ کی طرف جاتا ہے یا سیدہ کی طرف جاتا ہے. تو سیدہ وہاں موجود ہے اور وہاں موجود ہے. یہ پلسرات پہ جانا چاہتے ہیں. سیدہ نے روک دیا، نہیں جائے گا تو. جب کہا نہیں جائے گا تو، یعنی پلسرات سے گزر کر ہی جنت میں جانا تھا، تو کہا نہیں جائے گا تو. تو سیدہ نے روک دیا. تو ہمت کس کی تھی جانے کی؟ اس لیے کہ جس کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار اور جس کے شوہر نامدار، اللہ کے رسول نے فرمایا علی جس کو چٹھی دے گا وہی پلسرات سے گزرے گا. اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں. جب صدیق اکبر نے کہا نا میرے بھائی علی آج حضور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ علی جس کو چٹھی دے گا وہی پلسرات سے ثابت قدم گزرے گا، تو مولا علی نے مسکرا کے کہا ہاں تم کو تو یہ کہا جس کو علی چٹھی دے گا وہ سلامت گزرے گا، لیکن مجھ سے کہا علی چٹھی اسی کو دینا جو ابو بکر کا وفادار ہوگا. آپ جو ہے وہ اتنی ارجنٹ میں عنوان دو گے تو میں کوئی علامہ فہامہ کوئی مفتی محقق تھوڑی ہوں بھائی. آپ عنوان بڑھاتے رہیں گے تو میں آن دا اسپاٹ بولتا رہوں. کوئی مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے. بھائی کچھ ایسے بول کے جاؤں گا تو یہ ہمارے مولانا لوگ کے سر پہ زبردستی بلا کھڑی ہو جائے گی. تو میں آپ کے سامنے جو باتیں کر رہا ہوں بھائی تو یہ پڑھ کے آئیں تو تبھی تو بولیں. پڑھنے والے کو ہی محنت کرنی پڑتی ورنہ گڑھنے کو کیا ٹائم لگتا ہے. ابھی کچھ بھی بول کر کے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. تو اب آپ آن دا اسپاٹ آپ مجھے عنوان دے رہے ہیں. میں کوئی محقق آدمی نہیں ہوں. میں اپنے علماء کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں، ان سے جو سنتا ہوں وہی پڑھ کے بولتا ہوں. ذمہ داری کی بات ہے. ایک ذمہ دار تحریک سے وابستہ ہوں میں، سنی دعوت اسلامی سے، علماء اہل سنت کا ممبر ہے. میں آپ مجھے پھر کبھی بلائیں، عنوان دے کے بلائیں، میں سب بولوں گا. ہاں یہ بات یاد رکھیں، ہم لوگ کوئی سنیت کو چھپا کے بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب اعظم تو یہ کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. اور بے وقت کی شہنائی بجانا میری عادت بھی نہیں. ہاں پہلی بات تو شہنائی بجتی نہیں اپنے سے، یہ بے وقت کی بجانا اور بری بات ہے. تھوڑا سا میرے نوجوان پھر انشاءاللہ آج دعوتی پروگرام ہے. آپ نے بڑا خوبصورت عنوان دیا، میں اس پہ بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. پھر اللہ نے زندگی دی. یہ پروگرام فکس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے. ہاں یہ کوئی میری عادت نہیں کہ میں ایک پروگرام سے جاؤں تو دوسرا فکس کر کے، ایسا نہیں. استغفر اللہ. میرے غوث پاک میرے بڑے ناز اٹھاتے ہیں. مجھے آپ کے ایسے کوئی وہ معاملات نہیں ہیں، لیکن بات ہوتی ہے. وقت بھی زیادہ ہوا اور آپ کی دعا سے میں یہ آپ کی تیسری محفل میں حاضر ہوں. ہاں میں آج سے پہلے 2 محفلیں گجرات میں کر کے آیا ہوں، ایک نواگڑھ میں ایک راجکوٹ میں. ابھی آپ کی تیسری محفل. الحمدللہ تعالیٰ میرے مرشد غوث پاک کا کرم ہے. اور میری کوئی اوقات نہیں، میں کوئی اہل علم نہیں، میں بے مایہ آدمی ہوں، قادری چوکھٹ کا فقیر ہوں، اس در کا سگے بے ہنر ہوں. آپ میری بات سنیں، بات ختم ہوتی ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ سیدہ پاک نے روک دیا. توجہ اسی پر ہے. اس نے 2 سیدوں کو نہیں دیا، سیدہ پاک نے خواب میں روک دیا. تو اتنے میں حضور تشریف لائے. اس کے حضور سیدہ مجھے پلسرات پہ جانے نہیں دیتی. آقا فرماتے ہیں سیدہ کیوں جانے نہیں دیتی؟ یا رسول اللہ یہ میرے بچوں سے دشمنی کرتا ہے، ان کے کردار میں کیڑے نکالتا ہے یہ. تو سرکار نے فرمایا تم ایسے ہو؟ انہوں نے اس کی یا رسول اللہ وہ دونوں سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کسی بزرگ کے بارے میں انہوں نے کچھ غلط بات کہہ دی. تو سیدہ نے فوراً ان دونوں بزرگوں کو طلب کر لیا. ان دونوں بزرگوں سیدہ ہیں، پھر سیدہ ہیں.
ان دونوں بزرگوں کو طلب کیا، فرمایا اگر کوئی تمہاری بے ادبی کرے تو کیا تم میری نسبت سے بھی اس سے ایسی اس کو معاف نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا سیدہ آپ کی نسبت سے ہم ان کو معاف کرتے ہیں، آپ کی نسبت سے معاف کرتے ہیں۔ تو فرمایا جب یہ معاف کرنے کے لیے بزرگ تیار اور یہ معاف ان کی ہو گئی تو تو کون ہوتا ہے بیچ میں دخل دینے والا؟ میری اولاد کے، میری اولاد کے معاملے میں تو دخل دیتا ہے۔ جیسے ڈانٹ سنی، صاحب مشارق الانوار لکھتے ہیں اٹھے تو کانپ رہے تھے، اور کانپتے ہوئے اٹھے، وہ 100 دینار لیے، لے جا کر ان سیدوں کو، مدینے کے سیدوں کو دیا۔ انہوں نے کہا اچھا دن میں تو بڑے آپ کے ترے تھے، تو کہا کہ خواب میں ڈانٹ سنی ہے، اس لیے دیکھا کیوں ڈانٹ سنی؟ کہا میں نے شکایت کی کہ آپ فلاں بزرگ کے خلاف بول رہے تھے، ان بزرگ کے خلاف بولنے کی وجہ سے میں نے نذرانہ نہیں دیا، تو سیدہ نے ان بزرگوں کو طلب کیا اور ان بزرگوں نے آپ کو معاف کیا۔ کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ بات ہے تو آج کے بعد کسی بزرگ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ مطلب کیا؟ اگر ایک اتنی سی بات کہ کسی بزرگ کے خلاف ایک جملہ، توجہ کریں ایک جملہ نکلا اور نظر پیش نہیں کی، ان کی وہ نظر پیش نہیں کی، تو سیدہ کے دل پہ اتنا صدمہ پڑا۔ اب سنیو بات ختم ہو رہی ہے، توجہ کرنا۔ ایک مدینہ منورہ کے سید، ایک مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے سید، اس کے نذرانے کے بارے میں اس نے کمی کی، حاجی نے۔ سیدہ کا دل اتنا دکھ گیا کہ اس کو پلسرات پر روک لیا کہ تو جا نہیں سکتا، میری اولاد کا تو نے دل دکھایا، اور اولاد کا دل دکھانے سے میرا دل دکھا۔ اب یہاں جاتے جاتے اہل بیت کے چاہنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر 5ویں صدی، 6ٹھی صدی، 7ویں صدی کے سید کا کوئی دل دکھائے تو سیدہ کا دل اتنا مغموم ہوتا ہے، اور اگر کوئی سیدہ کے بابا مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھائے تو اس وقت تو سیدہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اہل بیت کے عشق کا نعرہ لگانے والوں، کم سے کم سیدہ کا دل تو سوچو، امام حسن کا دل تو سوچو، امام حسین کا دل تو سوچو، نعرہ حیدر لگانے والوں مولا علی کا دل تو سوچو۔ کیا تم جب سیدہ کی اولاد کا دل دکھاؤ تو سیدہ پلسرات سے روک لے، اور ان کے بابا کا دل دکھاؤ تو سیدہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے؟ آپ کہیں گے امین القادری ہم نے کون سا نبی کا دل دکھایا؟ میں نے کہا رسول اللہ خود فرماتے ہیں جب میں تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اے داڑھی منڈانے والوں، جب تم اپنے چہرے سے حجام کی کرسی پر بیٹھ کر کے داڑھی منڈاتے ہو، بسترا چلاتے ہو، تو سیدہ کے بابا کا دل دکھتا ہے۔ اس وقت سیدہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جب تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں ہوتی ہوگی تو اس وقت سیدہ کے بابا کا دل دکھتا ہے۔ سیدہ کے دل پر، حسنین کریمین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ نادانو، جب تم چرس، بھنگ اور ہیروئن اور ڈرگز یوز کرتے ہوں گے اس وقت سیدہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ان کے بابا کا دل دکھتا ہوگا۔ تو تمہاری بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہوگی، سیدہ کے بابا کا دل دکھتا ہوگا۔ اس وقت سیدہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کیا سمجھتے ہو صرف شربت اور کھچڑے والے اہل بیت کے غلام بننا چاہتے ہو، یا نعرے اور ڈوڑے والے اہل بیت کے غلام بننا چاہتے ہو، یا رسمی غلام بننا چاہتے ہو، یا سچے غلام بننا چاہتے ہو؟ اگر خیال ہے، ارے نادان، اگر کربلا میں سیدوں کا قافلہ لٹا کر کے یزید مجرم ہے کیونکہ اس نے سیدہ کے لالوں کو جو ہے وہ کو قتل کیا، شہید کیا، تو سیدہ کا دل دکھا، سیدہ کے بابا کا دل دکھا۔ اللہ اکبر۔ داڑھی منڈا کر تم بھی تو دل دکھا رہے ہو، شراب پی کر تم بھی تو دل دکھا رہے ہو، مسجدوں کو ویران کر کے تم بھی تو دل دکھا رہے ہو، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال کے تم بھی تو دل دکھا رہے ہو۔ بتاؤ وہ کیسا عاشق ہے؟ یاد رکھنا اگر یزید اور یزیدی معاف نہیں ہوں گے تو داڑھی منڈانے والوں، سیدہ پاک بابا کا دل دکھانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ اللہ اکبر۔ جس دین کو بچانے کے لیے اہل بیت کا پورا گلستاں لٹا دیا گیا، آج اس دین کے ساتھ اپنا سلوک کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں دین کتنا ہے؟ کہاں تک کے دین ہے؟ اللہ اکبر۔ حال یہ ہے اگر محفل میں بٹھاؤ تو نعرہ لگانے کے لیے جوان آ جاتا ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے بلاؤ کتنی سادگی سے کہتا ہے مولانا آنکھ نہیں کھلتی۔ میں کہتا ہوں یاد رکھو جس کو عشق ہوتا ہے، عشق کی پہلی نشانی یہ ہے عشق والوں کو نیند نہیں آتی۔ ہم کیسے اہل بیت کے غلام ہیں کہ ہمیں اتنی نیند آتی ہے کہ فجر بھی ہماری چھوٹ جاتی ہے، ہم اتنے مصروف ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ تو ایسے بدبخت ہیں کہتے ہیں ہم حسینی ہیں مگر ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ تک پہنچے ہیں، ملا لوگ نماز پڑھے وہ اللہ تک نہیں پہنچے، ہم طریقت والے ہم نماز کیوں پڑھے اللہ تک پہنچ گئے۔ ہاں تم ضرور پہنچے، ضرور پہنچے، ضرور پہنچے، لیکن اللہ تک نہیں بلکہ شیطان تک پہنچے۔
अरे नादान, हुसैन पाक से बढ़ करके तरीकत, मार्फत और हकीकत का शहसवार कौन हो सकता है? जिसके घर से ये नहरें निकली है, हुसैन इब्ने अली उनको कहते हैं। अरे जिनके दर की गुलामी सूफी बनाती है, उनको हुसैन इब्ने अली कहते हैं। अरे जिनका बेटा अब्दुल कादिर जिलानी लोगों को विलायत तकसीम करते हैं, उनको हुसैन इब्ने अली कहते हैं। जब वो सजदे के अंदर जान देते हैं तो पता नहीं चला तुम्हें कि इमाम अली मकाम ने आखिरी वक्त भी सजदा किया, तो क्या माज़अल्लाह इमाम हुसैन अल्लाह तक नहीं पहुंचे थे? तुम्हारा ये जुमला कहां तक असर अंदाज होता है? आखिरी वक्त तक इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ी, आखिरी वक्त तक इमाम हसन ने नमाज पढ़ी, आखिरी वक्त तक सैयदा फातिमा ने नमाज पढ़ी। हद तो ये है कि मेरे रसूल ने ज़ाहिरी विसाल तक, हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी अगर ज़ोहर और असर के दरमियान विसाल किया है तो ज़ोहर की नमाज भी अदा फरमाई है। आप मुझे बताएं, और हमारी ज़िंदगी में नमाज नहीं, ऐसा कोई आशिक होगा जो अपने महबूब की अदाओं को इख्तियार न करे? याद रखना मेरे अजीज़, अली की मोहब्बत, जुमला बात ख़त्म कर, अली की मोहब्बत टोपियों के रंग से, कपड़ों के रंग से, नाड़े और कड़ों से नहीं मिलती। अली ये मुर्तज़ा की मोहब्बत का रंग जब दिल पे चढ़ता है तो इंसान दुनिया से बेगाना होता है और खुदा के करीब होता जाता है। कुछ लोग मौला अली के घर आए और कहा, अली हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। कहा, कोई असर नहीं है तुम्हारे ऊपर मेरी मोहब्बत का। जो मुझसे मोहब्बत करे, रोज़ों की वजह से उनके होंठ सूखे हुए होते हैं, भूख की वजह से उनके चेहरे सुखड़े हुए होते हैं, तुम्हारे चेहरे पे तो कोई मोहब्बत का असर नहीं। आप मुझे बताएं, याद रखना, हम लोगों को कहते हैं तो लोग हंसते हैं, अरे आशिकों का तो पेशाब भी लोगों को मुसलमान बना गया है, नहीं मालूम? एक बुजुर्ग बीमार पड़े, हमारे सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग सिर्री सख्ती हजरत जुनैद बगदादी, जब उनका पेशाब, पहले भी पेशाब के जरिए से होती थी लेकिन अभी मशीन में चेक करते, उस वक्त हकीम लोग नजर से देखे, तो एक यहूदी था, यहूदी हकीम था, हजरत सिर्री सख्ती का पेशाब देखकर कहा, इसको तो इश्क की बीमारी है, ये तो किसी आशिक का पेशाब है। पेशाब को बौल कहते हैं, बौल, अरबी में क्या कहते हैं? पेशाब को बौल। तभी मैं लोगों को कहता हूँ कि उन आशिकों के बौल में उतना असर था जितना हमारे कौल में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जबान के धनी हैं और वो सच्चे आशिक थे। हजरत सिर्री सख्ती के पेशाब में इश्क का असर, अपने चेहरे पे इश्क का क्या असर, अपने लिबास पे इश्क का क्या असर, अपने किरदार पे इश्क का क्या असर? याद रखना, आशिक कहलाना आसान है, आशिक बन जाना मुश्किल है। बता दूं आशिक किसे कहते हैं? अगर इजाज़त तो बात ख़त्म कर रहा था, लेकिन एक बात बता, अगर इजाज़त दो तो कहूँ आशिक किसे कहते हैं? बताऊं? देखो आशिक कौन होता है। एक मर्तबा बचपने में गौस पाक को आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर हमारी तरफ आ, ये बता तू महबूब बनेगा कि आशिक बनेगा? दौड़ते हुए अम्मी के पास गए, अम्मी आवाज़ आ रही है कि महबूब बनेगा कि आशिक बनेगा? कहा, बेटा ये जुमला तेरे मुस्तकबिल के लिए बड़ा कीमती है, इसका फैसला जल्दी नहीं करना। जहाँ हमारी गली के नुक्कड़ पे एक बाबा बैठता है, वो अल्लाह का वली है, मजजूब है, उससे जाके पूछ, वो तेरे सवाल का जवाब देगा। गौस पाक गए, कहा बाबा एक सवाल मुझसे किया जाता है, महबूब बनेगा कि आशिक बनेगा, क्या जवाब दूँ? कहा बेटा कल आना, मैं तेरा जवाब बन जाऊंगा। तवज्जो करें, कल आना मैं तेरा जवाब बन जाऊंगा। कल गए तो देखा वो बाबा ही गायब है। जब इधर उधर देखा तो कहा, अरे मेरी अम्मी तो कह रही थी वली है, मजजूब है, ये तो झूठा वादा करके तो नहीं चला गया? तो पास में कुछ लोग खड़े थे, कहा शहजादे क्या हुआ? तो कहा यहाँ एक बाबा बैठता था, कहा कल रात उसका इंतकाल हो गया, उसका मजहब व मसलक पता नहीं चला, तो लोगों ने उसके पैर में रस्सी बांधकर उसको कूड़ादान में फेंक दिया। अगर शहजादे आप चाहें तो हम उसको बता सकते हैं। कहा चलो। जब वहाँ गए तो क्या देखा कि चील, कौवे, कुत्ते लाश नोच नोच के खा रहे हैं। आपने कहा, दिल धड़क गया गौस पाक का बचपन। कहा बाबा तूने तो कहा था कि कल जवाब दूंगा। तो आवाज आई लाश से, शहजादे जवाब देने को नहीं कहा था, जवाब बन जाने को कहा था। ये देखो आपका जवाब बन गया हूँ। आप कहते हैं ना कि महबूब बनूं कि आशिक, आशिकों का ये हाल होता है। अगर इतना ज़र्फ है बोटियां नुचवाने का, इतना ज़र्फ है जिस्म को कुत्तों को खिलाने का, तो आशिक बनना
ورنہ महबूब बनने में भलाई है। तब गौस पाक ने कहा था अब मैं महबूब भी बनूंगा और आशिक भी बनूंगा। ये गौस पाक का ज़र्फ था। अल्लाह अकबर, ये गौस पाक का ज़र्फ था। महबूब बनने में मिठाइयाँ मिलती है, शिरनियाँ मिलती है, दुआएं मिलती है, शफकतें मिलती है, प्यार मिलता है, लेकिन आशिक बनता है तो मदीना छोड़ना पड़ता है, अली अकबर जैसा जवान बेटा लुटाना पड़ता है, अली असगर जैसा मासूम कुर्बान करना पड़ता है। हुसैन आशिकों के इमाम का नाम है, हुसैन इश्क व मोहब्बत के इमाम का नाम है, हुसैन सालारे काफिले इश्क का नाम है। आप क्या समझते हैं फजर की नमाज भी नहीं कुर्बान कर, फजर की नमाज में नींद भी कुर्बान नहीं करे और इश्क की सनद मिल जाए, इश्क का सर्टिफिकेट मिल जाए? याद रखो इश्क इतना आसान नहीं। अगर इश्क आसान होता अमीर हमजा का कलेजा न चबाया जाता, इश्क आसान होता अल्लाह अकबर मुसअब इब्न उमैर की लाशों पर अल्लाह अकबर लोग जुल्म न करते, इश्क इतना आसान होता खालिद इब्न वलीद के जिस्म पर अल्लाह अकबर एक बालिश्त भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पर तीर और तलवारों का निशान न हो। कहां है हम? अल्लाह अकबर, कोई कुर्बानी नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई मुशक्कत नहीं और आशिक बन बैठे। नहीं नहीं, निकलो, सच्ची तौबा करो, इश्क की राह पे चलो, कुर्बानी दो, फिर देखो कैसे करम होता है। लोग अहले बैत की बात करते हैं, बस मैं बात इस पे खत्म कर देता हूँ। लोग गौस पाक को कभी समझ न सकेंगे, लोग गौस पाक को कभी समझ न सकेंगे। वो सैयदा फातिमा और अली पाक को क्या समझ सकेंगे? वो हसन और हुसैन पाक को क्या समझ सकेंगे? मेरे इमाम कहते हैं, फरमाते हैं जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस। सुन ले, बात खत्म होती है। हमारे अकीदे में क्या है? जो तेरा तिफल है कामिल, तिफल कहते हैं बच्चे को, जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तो फैली का लकब वासिल है या गौस। अरे जिसके घर का बच्चा कामिल हो उसका बाप कैसा होगा? अली मुर्तजा। उसका बाबा कैसा होगा? हसन मुश्तबा। उनका बाबा कैसा होगा? हुसैन आज़म। उनकी दादी फातिमा कैसी होगी? कहते हैं जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तो फैली का लकब। अब तशरीह नहीं करता, सुनते जाएं। जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तो फैली का लकब वासिल है या गौस। तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। कोई सालिक है या वासिल है या गौस, कोई सालिक है या वासिल है या गौस। वो कुछ भी हो तेरा साइल है या गौस, वो कुछ भी हो तेरा साइल है या गौस। उलूहियत ये अहमद ने न पाई, उलूहियत ये अहमद ने न पाई, नबुव्वत ही से तू आदिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजू पर, हजारों ताबई से तू फजू पर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी हैदर आदिल है या गौस। और ये सब कहते हुए नतीजा निकालते हैं तो फिर वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिर है या गौस। अरे जो अब्दुल कादिर को समझ न सके वो अली ये मुर्तजा को क्या समझ पाएगा? ये बात है। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आपके सामने आज दावती इज्तिमा ये रखा गया। आप हज़रात बैठे, आप हज़रात बैठ जाएं। वादी नूर आज़ाद मैदान की दावत आपको हमारे मौलाना इमरान नजमी साहब देंगे। आप हजरात बगौर सुने और आप तशरीफ भी लाएं इंशाअल्लाह। तुझे मिर्चें भी लगती है जब बारहवीं लाइटों से गलियां भी सजती है।